السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کی کلاس میں ہم بات کر رہے تھے فقہ اسلامی کے ادوار کے بارے میں، اور ہم نے کہا تھا کہ فقہ اسلامی کے 6 ادوار ہے، 6 دور ہے، جس کا پہلا دور ہے ابتداء و ارتقاء کا دور، جو کہ 1 ہجری سے 140 ہجری تک ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے 140 ہجری سے 400 ہجری تک، اور یہ جو دوسرا دور ہے یہ فقہی مکاتب فکر کا کے ارتقاء کا دور ہے، اور فقہ اسلامی کا جو تیسرا دور ہے وہ ہے فقہا کا اخلاقی انحطاط کا دور، اور یہ شروع ہوتا ہے 400 ہجری سے لے کر 750 ہجری تک، یعنی 1009 عیسوی سے لے کر 1350 عیسوی تک، اور اسی دور کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ شروع کے دور کے فقہا حکمرانوں سے اجتناب کیا کرتے تھے تاکہ وہ انہیں من پسند فتوے دینے پر مجبور نہ کر سکے، اور اپنے صحیح و غلط کاموں کی توثیق کے لیے انہیں استعمال نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ قانون سازی کا راستہ اختیار کیا۔ یہ بظاہر ایک عجیب سا اقدام معلوم ہوتا ہے، کیونکہ قانون کا تعلق تو حکومت ہی سے ہوتا ہے اور وہی قانون سازی کرتی ہے۔ دراصل فقہ کا دائرہ قانون کی نسبت بہت وسیع ہے۔ اس میں عبادات، آئلی قوانین فیملی لاز، معاشی قوانین اکنامک لاز، سیاسی قوانین اور حدود و تعزیرات سے متعلق ابواب شامل ہوتے ہیں۔ عام قانون کا دائرہ اس کی نسبت بہت محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ عبادت سے عام قانون کو کوئی سروکار نہیں۔ دیگر قوانین میں بھی حکومت کو دلچسپی تبھی پیدا ہوگی جب لوگوں کے مقدمات حکومتی عدالتوں میں آئیں گے۔ اس کے برعکس ایک فقیہ کے پاس ہر وقت لوگوں کے سوالات کا تانا بندہ رہتا ہے، کیونکہ لوگ انہیں اپنا دینی رہنما سمجھ کر ان سے اپنے عملی معاملات میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ فقیہ کی رائے کو لوگ حکومت کے خوف سے نہیں بلکہ اپنے دل کی آواز سے خود پر نافذ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے پرائیویٹ قانون سازی کا راستہ اختیار کیا۔ دوسری جانب حکومتوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں اپنا کاروبار سلطنت چلانے کے لیے قانون کی ضرورت تھی۔ سرکاری سطح پر قانون سازی کی کسی بھی کاوش سے ایسے جلیل القدر فقہا انکار کر چکے تھے جنہیں عوام کا اعتماد حاصل تھا۔ حکمرانوں نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ پرائیویٹ سطح پر کی گئی قانون سازی کو اختیار کر کے اڈاپٹ کر کے خود ہی نافذ کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بعض فقہا کی خدمات بھی حاصل کی، جنہوں نے یہ سوچ کر اسے قبول کر لیا کہ یہ ایک اہم قومی خدمت ہے، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ممکن ہے کہ حکمران کئی قدیم رومی اور ایرانی قوانین نافذ نہ کر دیں۔ اس سلسلے میں حنفی عالم قاضی ابو یوسف کو ہارون رشید نے چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ بعد میں بڑے مالکی اور شافعی فقہا نے بھی عدلیہ اور انتظامیہ میں عہدے قبول کرنا شروع کر دیے۔ اس دوسرے دور میں فقہ اسلامی کے اس دوسرے دور میں فقہا کا اخلاقی انحطاط ہوا۔ جب فقہ مالکی قانون بنا
تو اس بات کی ضرورت بڑے پیمانے پر محسوس کی گئی کہ حکومتی عہدیدار بھی فقہ سے واقفیت حاصل کرے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فوج، عدلیہ اور سول انتظامیہ کے عہدیدار جنہیں آپ بیوروکریٹ کہہ سکتے ہیں، فقہ کا مطالعہ کرنے لگے۔ یہ لوگ کوئی بہت زیادہ دیندار نہ تھے، بلکہ اپنے طرز فکر اور لائف سٹائل کے اعتبار سے خالصتاً دنیا پرست قسم کے لوگ تھے۔ تقوی کے اس معیار پر پورا اترنا جو قدیم فقہا نے اختیار کیا تھا، تو درکنار یہ اس کے قریب سے بھی نہ گزرے تھے۔ فقہ کے علم کے حصول سے ان کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ بادشاہ کی قربت حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ مادی میٹیریل فوائد سمیٹے جائے۔ بادشاہوں نے بھی جب ان کا یہ کردار دیکھا تو انہیں اپنا مصاحب بنا لیا، مگر ان کی وہ عزت اور وقت نہ رہی جو کہ قدیم فقہا کو حاصل تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں، ان ادوار کے بعد کے لوگ ادھر ادھر جانے لگے، ان میں نئے نئے امور پیدا ہوئے، ان میں علم فقہ کے معاملے میں اختلاف پیدا ہوا۔ اس کی تفصیل غزالی کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ جب ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا دور ختم ہوا تو حکومت ان لوگوں کو مل گئی جو احکام اور فتاوی کے معاملے میں نااہل اور کمزور تھے۔ یہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ وہ حکومت چلانے کے لیے فقہا سے مدد طلب کرے اور ہر طرح کی صورتحال میں انہیں اپنا ساتھی بنائے۔ اس دور میں ایسے علماء موجود تھے جو پرانے طریقہ کار پر قائم تھے اور دین کی عزت برقرار رکھنے کو لازم سمجھتے تھے۔ جب انہیں حکومتی معاملات میں طلب کیا جاتا تو وہ ادھر ادھر ہو کر اس سے بچنے کی کوشش کرتے۔ دنیا پرستی سے یعنی اس اعراض کی وجہ سے اس دور کے علماء اور ائمہ کی عزت اور مرتبہ برقرار رہا۔ بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو جاہ و منصب اور عزت حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے لگے۔ اس کے بعد فقہائے مطلوب کی بجائے طالب بنتے چلے گئے۔ اس کے بعد فقہا مطلوب کے بجائے طالب بنتے چلے گئے، اور وہ لوگ جو بادشاہوں سے دور رہنے کی وجہ سے معزز تھے اب ان کے گرد اکٹھا ہونے کی وجہ سے ذلت کا شکار ہو گئے، سوائے اس کے جسے اللہ نے بچنے کی توفیق دی۔ ان سے پہلے ایسے لوگ تھے جنہوں نے علم الکلام، عقائد کے فلسفے کا علم میں تصانیف مرتب کی۔ یہ لوگ اس علم سے متعلق مختلف آراء اکٹھا کرنے، ان کا حوالہ دینے، سوال جواب کرنے اور بحث و مباحثے کا طریقہ کار طے کرنے میں ضرورت سے زیادہ مشغول ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں جو کام سینہ بسینہ ہو رہا تھا وہ منظر عام پر آنے لگا۔ بادشاہوں نے اپنی تفریح کی خاطر فقہ، خاص طور پر امام ابو حنیفہ اور شافعی رحمت اللہ علیہما کے مذہب سے متعلق بحث مباحثوں کو فائنانس کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے علم کلام اور دیگر علمی فنون کو چھوڑ دیا اور شافعی و حنفی مکاتب فکر کے اختلافی مسائل میں اسپیشلائز کرنے لگے۔ انہوں نے امام مالک، سفیان ثوری اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کے معاملے کو پس پشت ڈال دیا۔
ان کا خیال یہ تھا کہ وہ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ شریعت میں گہرے نکات کو تلاش کیا جائے، مختلف مکاتب فکر کی خامیوں کو بیان کیا جائے اور فتویٰ دینے کے علم کے اصولوں کو مرتب کیا جائے۔ وہ لوگ اس معاملے میں نتائج اخذ کرنے اور تصانیف و تالیف میں ضرورت سے زیادہ مشغول ہو گئے۔ اس میں انہوں نے بہت سے اقسام کے بحث و مباحثے اور تصنیفات مرتب کی، اور آج تک یہ اسی کام میں مشغول ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نازل کرنے کا مقصد یہی تھا جو کچھ بعد کے ادوار میں ہوتا رہا۔ بہرحال ایسا ہی ہوا اور ہوتا رہا۔ ان میں سے بعض وہ لوگ تھے جو اندھی تقلید پر مطمئن ہو گئے۔ لاشعوری طور پر تقلید چونٹی کی رفتار سے ان کے سینوں میں سرایت کرتی چلی گئی۔ اس کا سبب فقہا کا ایک دوسرے سے مقابلہ اور آپس میں غیر ضروری بحث و مباحثہ کرنا تھا۔ جب بھی کوئی ایک شخص اپنا نقطہ نظر بیان کرتا تو دوسرا اس کے بالکل الٹ فتویٰ جاری کر کے اس کی تردید کرنے لگ جاتا۔ اس پر ان کا مناظرہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک کہ کوئی شخص قدیم علماء میں سے کسی کی واضح رائے سامنے نہ رکھ دیتا۔ تقلیدی روش میں اضافے کی ایک وجہ عدالتی ججوں کا ظلم و ستم بھی ہے۔ جب قاضیوں نے غیر منصفانہ فیصلے کرنا شروع کر دے اور وہ پیشہ ورانہ دیانتداری چھوڑتے چلے گئے تو ان فیصلوں کو قبول نہ کیا جانے لگا جو اس سے پہلے کیے گئے عدالتی فیصلوں کے مطابق نہ تھے۔ تقلیدی روش میں اضافے کی ایک اور وجہ لوگوں کے مذہبی رہنماؤں کی جہالت بھی تھی۔ لوگ ان لوگوں سے فتویٰ طلب کرنے لگے جنہیں نہ تو حدیث کا علم تھا اور نہ ہی تخریج کے طریقہ کار، یعنی پہلے سے موجود قوانین کو نئی صورتحال پر منطبق اپلائی کرنے کا طریقہ کار کا علم تھا۔ یہ چیز آپ بعد کے دور کے لوگوں میں عام دیکھ سکتے ہیں۔ ابن حمام وغیرہ نے اسی پر متنبہ کیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب غیر مجتہد لوگ فقیہ کہلائے جانے لگے۔ ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر فن میں ضرورت سے زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش کی۔ ان میں وہ بھی تھے جو اپنے تئیں یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ اسماء رجال اور جرح و تعدیل کی فنون کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے وہ قدیم اور جدید تاریخ سے متعلق روایات جمع کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے عجیب و غریب روایات ہی کو اپنا مقصد بنا کر ان کی چھان بین شروع کر دی، اگرچہ وہ محض جعلی روایات ہی کیوں نہ ہو۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو اصول فقہ میں غیر ضروری بحث و مباحثہ کرنے لگے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے مکتب فکر کے بڑے لوگوں کے نتائج فکر سے ان کے طریقہ کار سے متعلق قواعد و ضوابط اخذ کرنا شروع کر دیے۔ یہ لوگ انہی معاملات کو اکٹھا کرنے، ان کی چھان بین کرنے، ان سے متعلق سوال و جواب تیار کرنے اور بھیجا قسم بندی کلاسیفیکیشن کرنے میں مشغول ہو گئے۔ کبھی اس پر طویل بحثیں کرتے اور کبھی مختصر۔ ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے ایسی خیالی صورتحال فرض کرنا شروع کی جنہیں اگر کوئی عقل مند سوچے تو اسے ان کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہ محسوس ہوگا۔ وہ تخریج کے ماہرین کے طرز بیان سے ایسے نکات اور عمومی نتائج جنرلائزڈ کنکلوژنز اخذ کرنے لگ گئے جنہیں سن کر نہ تو کسی عالم اور نہ ہی جاہل کا ذہن مطمئن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد خالص تقلید کا دور شروع ہوا۔ اب لوگ نہ تو حق اور باطل میں
فرق نہ کرنے لگے اور نہ ہی احکام اخذ کرنے اور ان پر بحث و مباحثہ کرنے میں کوئی تفریق کرنے لگے۔ اب فقیہ اس شخص کا نام ہو گیا جو زیادہ بولتا اور غیر محتاط طریقے سے بحث کرتا ہو۔ قدیم علماء کی مضبوط اور کمزور آراء میں کسی فرق کے بغیر یاد کر لے اور اسے پورے جوش و خروش کے ساتھ بیان کر دے۔ محدث اس شخص کو کہا جانے لگا جو صحیح و کمزور ہر طرح کی احادیث کو یاد کر لے اور انہیں بغیر سوچے سمجھے زور و شور سے اپنے جبڑوں کی طاقت سے بیان کرنے لگ جائے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر شخص ایسا ہی ہو گیا تھا۔ اللہ کے بندوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جسے ایسے لوگوں کی جہالت سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ لوگ اگرچہ تعداد میں کم ہو لیکن زمین میں اللہ کی حجت ہوا کرتے ہیں۔ یہ تھی عبارت محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دور کے فقہا کے ہاں اخلاق اور کردار سے متعلق متعدد مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی بعض تفصیلات ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی صدیوں میں فقہا کے ہاں اخلاقیات فقہ کا بنیادی جز ہوا کرتے تھے۔ وہ کبھی بھی اخلاقی اصولوں کو فقہ سے الگ نہ کرتے۔ بعد کی صدیوں کے فقہا نے اخلاقیات کو عملاً فقہی احکام سے الگ کر دیا۔ مثلا پہلے فقہا کے ہاں کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ اپنی دولت کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور لوگوں کو بھی اسی کی ترغیب دی جائے تاکہ دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں نہ ہو۔ بعد کے فقہا کے ہاں اس چیز نے زور پکڑا کہ مختلف ہیلے بہانوں سے فرض زکوٰۃ کی رقم کو بھی بچایا جائے۔ اس کی مثال حولان حول کا وہ مشہور ہیلا ہے جسے بعض فقہا نے اختیار کر کے زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کی۔ زکوٰۃ کا یہ متفقہ قانون ہے کہ یہ اس مال پر فرض ہوگی جو صاحب مال کے پاس 1 سال تک رہا ہو۔ اس قانون کے تحت بعض فقہا 11 ماہ کے بعد اپنی دولت کو اپنی بیوی کے نام منتقل کر دیا کرتے تھے اور ان کی زوجہ محترمہ 11 ماہ بعد وہی مال شوہر کو واپس کر دیتی۔ کسی کی دولت پر بھی پورا سال نہ گزرتا اور ان کے خیال میں زکوٰۃ فرض نہ ہوتی۔ اس کی دوسری مثال سود سے متعلق قوانین ہے۔ قرآن مجید سے واضح ہے کہ سود کی ممانعت کی اصل علت وجہ ظلم ہے۔ اصل علت یعنی وجہ ظلم ہے۔ فقہا نے ایسے طریقے نکالے جن پر لفظ سود کا اطلاق تو کیا جانا مشکل ہے، تاہم ان میں ظلم پوری طرح پایا جاتا ہے۔ ظاہر پرستی کی یہ وبا اس درجے میں پھیلی کہ مچھر چھانے اور اونٹ نگلے جانے لگے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دی جانے لگی جبکہ دین کے اہم اور بڑے احکام نظر انداز ہونے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فقہا کا طبقہ بدنام ہو کر رہ گیا۔ فقیہ ایسے شخص کو کہا جانے لگا جو کسی جزوی قانون کی ذرا سی خلاف ورزی پر دوسروں کو سزا دینے کا تو بہت شوقین ہو مگر اس کا اپنا کردار اور عمل دین کے مطابق نہ ہو۔ اس دور میں انسانی نفسیات کا عدم لحاظ اس دور میں تیسرے اس دور میں فقہ اسلامی کے اس تیسرے دور میں انسانی نفسیات کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ پہلی صدیوں کے فقہا انسانی نفسیات کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ شخصی اور عائلی قوانین میں نفسیاتی پہلو کا لحاظ رکھنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ فقہا کے فتویٰ
लोगों को दीन से मुतनफिर करने का बाइस बनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की तरबियत में उनकी नफ्सियात का खास लिहाज रखते और अगर किसी में कोई शख्सी खामी पाई जाती तो उसका ख्याल रखते हुए उन्हें कोई हुक्म देते। जैसे मशहूर हदीस के मुताबिक एक साहिब ने हालत रोजा में अपनी बीवी से इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम कर लिया और फिर रोते पीटते बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। आपने उन्हें रोजे का कफारा अदा करने का हुक्म दिया, जो एक गुलाम आजाद करने या 60 मुतवातिर रोजे रखने या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने में से किसी एक अमल की अंजामदही थी। इन साहिब ने इन तीनों उमूर को अपने लिए बहुत मुश्किल करार दिया। इसी असना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने खजूरों का एक टोकरा तोहफे में दिया तो आपने वही उन साहिब को देकर फरमाया कि इसे ले जाकर गुरबा को खिला दीजिए ताकि आपका कफारा अदा हो जाए। उन्होंने अर्ज किया कि पूरे मदीने में मुझसे बढ़कर गरीब तो शायद ही कोई होगा। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और उन्हें फरमाया कि वो इस टोकरे से अपने अहलो अयाल को खिला दे। बाद के सदियों के फुकहा के यहां इंसानी नफ्सियात का लिहाज कम होता चला गया। तलाक का कोई मुकदमा उनके पास आ जाता तो उनकी कोशिश ये होती कि हर सूरत में अलहायदगी करवा कर ही रहे, खा बीवी और बच्चों की नफ्सियात पर उसका असर कुछ भी हो। वो इस ज़िम्न में लोगों को कोई रियायत देने को तैयार न होते। अगर कोई मुजरिम छोटा मोटा जुर्म करते पकड़ा जाता तो उसे तौबा की तलकीन करने के बजाय उनकी कोशिश ये होती कि उसे हर सूरत सजा दिलवा कर ही रहे। दीगर मामलात में भी इंसानी नफ्सियात का लिहाज करने का कोई दाइया, कोई मोटिव उनके यहां कम ही पाया जाता था। मफकूदुल खबर, जो मिसिंग हो, जो मिस हो, उसका मसला उसकी एक मिसाल है। अगर किसी खातून का शौहर लापता हो जाए तो बाज फुकहा का मौकिफ यह है कि वो 80-90 साल तक अपने शौहर का इंतजार करे और फिर भी अगर उसकी वापसी न हो तो वो दूसरा निकाह कर सकती है। इसी तरीके से इस तीसरे फिकी इस्लामी के दौर में जामिद कानून सांचा और जाहिर परस्ती यानी आम हुई। सरकारी मुलाजमत से वाबस्ता अफराद में ये मसला आम पैदा हो जाता है कि उनके यहाँ कानून के अल्फाज पर तो बहुत जोर दिया जाता है, मगर उसके पीछे जो मकासद और रूह कार फरमा होती है, सुपरिट कार फरमा होती है, उसे बिल्कुल नजरअंदाज इग्नोर कर दिया जाता है। इसकी मिसाल अदालती निज़ाम है। अदालती निज़ाम का मकसद ही ये है कि लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। इसके बरअक्स अदलिया के अहलकारों के नजदीक इंसान को इंसाफ मिले या न मिले, लेकिन अदालत की कागजी कार्रवाई का पूरा होना ज्यादा अहम समझा जाता है। यही वजह है कि अदालतों में मुकदमात सालों तक लटके रहते हैं और लोग इंसाफ के लिए धक्के खाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला फुकहा के साथ भी हुआ। जैसे जैसे अदालती मामलात को वो पेचीदा और मुश्किल बनाते चले गए, वैसे वैसे इंसाफ की फराहमी मुश्किल होती चली गई। न सिर्फ सरकारी और अदालती उमूर बल्कि रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल के लिए भी लोग जब उन फुकहा से फतवा लेने आते तो वो उन्हें पेचीदा कानूनी बारीकियों में उलझा देते, जिससे दीन का हकीकी हुक्म पस मंजर में चला जाता। इसी तरीके से इस तीसरे दौर में आइडियलिज्म और अमलियात पसंदी की इंतहा है।
انہیں پہلے دور کے فقہا نہایت ہی معتدل مزاج ہوا کرتے تھے. وہ مسائل کا ایسا حل پیش کرتے تھے جس سے شریعت کے کسی اصول پر بھی ضرب نہ پڑے اور لوگوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. بعد میں فقہا آئیڈیالزم اور پریکٹیکلزم کی انتہاؤں میں تقسیم ہوتے چلے گئے. ایسے فقہا جو آئیڈیالسٹ مزاج کے حامل ہوتے ہر معاملے کو اتنا پیچیدہ بنا دیتے جن پر عمل لوگوں کے لیے ممکن نہ رہتا. اس کی مثال خاص کر حج اور طلاق کے ابواب میں دیکھی جا سکتی ہے. حج میں ذرا سی غلطی پر بہت سے فقہا فوراً دم دینے کا حکم دیتے ہیں، جبکہ خاندانی مسائل میں ذرا سی غلطی پر بیوی کے شوہر پر حرام ہونے کا. اس کے برعکس جو فقہا پریکٹیکل مزاج کے حامل ہوتے ہیں وہ کتاب الحیل کا باب کھول کر شرعی احکام کو توڑ مروڑ کر من پسند فتوے پیش کرنا شروع کر دیتے. اس کی مثال اوپر جو ہم نے ابھی بیان کی ہے زکوٰۃ اور سود کی مثالیں وہ ہے. اسی طریقے سے اس تیسرے دور میں فقہ اسلامی کے اس تیسرے دور میں اور ایک جو خامی پیدا ہو گئی وہ ہے بال کی کھال نکالنا. معاملات کی غیر ضروری تفصیلات میں جانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کی توجہ اصل مسئلے سے ہٹ کر کسی اور جانب مرکوز ہو جاتی ہے. قدیم فقہا اس حقیقت سے آگاہ تھے اور وہ بڑی حد تک اس سے اجتناب کرتے تھے، مگر بعد کے دور کے فقہا نے اسے نظر انداز کر دیا اور معاملات کی غیر ضروری باریکیوں میں جانا شروع کر دیا. بعض معاملات میں تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ نہایت تفصیل سے فقہی احکام واضح ہو گئے، لیکن بعض معاملات میں ان تفصیلات نے زندگی کو خاصا مشکل بنا دیا. اس کی مثال خاص کر ان ابواب میں بکثرت پائی جاتی ہے جہاں قسمیں کھانے اور توڑنے کا ذکر ہے. جیسے فقہ کی کتب میں اس قسم کے مسائل عام ملتے ہیں کہ ایک شخص نے اگر قسم کھائی کہ وہ فلاں کے گھر میں قدم نہ رکھے گا، اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار اس گھر میں داخل ہوا اور اس نے قدم زمین پر نہ رکھے تو کیا اس کی قسم ٹوٹے گی یا نہیں؟ اسی طرح ایک شخص نے اگر قسم کھائی کہ میں فلاں درخت سے نہ کھاؤں گا، پھر اگر اس نے اس درخت کا پھل کھانے کے بجائے اس کے پتے یا چھال کو کھا لیا تو کیا اس کی قسم ٹوٹے گی یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ ایسے مسائل ہے جو شاید ہی کسی شخص کے خواب و خیال میں آ سکتے ہیں. فقہ اسلامی کے اس تیسرے دور میں اور ایک خامی پیدا ہو گئی، وہ ہے شخصیت پرستی. قدیم فقہا میں شخصیت پرستی بہت ہی کم پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے فقہا خود اپنے ذہن سے سوچتے اور دلیل ہی کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرتے. اس معاملے میں امام ابو حنیفہ کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا متفق علیہ فیصلہ آ جائے تو اسے بھی تسلیم کرتے ہیں، اور اگر ان کا آپس میں اختلاف ہو تو اس اختلاف سے باہر نہیں جاتے. اگر بات صحابہ کے بعد کسی کی ہو تو پھر وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہی ہے. بعد کے دور کے فقہا کے لیے سابقہ فقہا کی شخصیات بہت مقدس ہو گئی. احناف امام ابو حنیفہ کی شخصیت کو غیر معمولی رتبہ دینے لگے اور شوافع امام شافعی کی. مالکیہ امام شافعی سے اس بات پر کھار کھانے لگے کہ انہوں نے امام مالک کا شاگرد ہوتے ہوئے بھی الگ مسلک قائم کیا، اور شوافع اسی نوعیت کے جذبات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں رکھنے لگے.
नौबत यहां तक पहुंची कि हर गिरोह ने अपने अपने इमाम की फजीलत और दूसरे के इमाम की मजम्मत में हदीसें तक गढ़ना शुरू कर दी। इसके नतीजे में उम्मत में तफर्रुका पैदा हुआ और मसालिक की तकसीम गहरी होती चली गई। फिक़्ह इस्लामी के इस तीसरे दौर में और एक खामी पैदा हो गई, वो है फुकहा की किरदार कशी। जब फुकहा के यहां शख्सियत परस्ती और मसलक परस्ती पैदा हुई तो उन्होंने खुद को महज दलाइल के तबादले तक महदूद रखने के बजाय एक दूसरे की किरदार कशी और तानो तशनी का सिलसिला शुरू कर दिया। इस सूरत हाल को बादशाहों के मुनाजरे के शौक ने मजीद खराब कर दिया। जैसा कि उमरा का शौक होता है कि वो मुख्तलिफ जानवरों या इंसानों को लड़वाकर उनका तमाशा देखते हैं, वैसे ही बादशाहों और उमरा ने फुकहा की बहसें करवाकर उनका तमाशा देखना शुरू कर दिया। ये मुनाजरे मुस्बत मुकालमे की बजाय, पॉजिटिव डिस्कशंस के बजाय मनफी किस्म के हुआ करते थे, नेगेटिव डिस्कशंस। इनमें वही शख्स फातेह होता जो बकौल शाह वलीउल्लाह के जबान और जबड़ों की ताकत का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर जानता हो। जब 656 हिजरी यानी 1258 ईस्वी में हलाकू खान बगदाद की तबाही के लिए उस पर हमला आवर हो रहा था तो यहाँ के फुकहा वुजू और नमाज के इख्तिलाफात पर बहसों में मशगूल थे। इस तीसरे फिक़्ह इस्लामी के तीसरे दौर में फिर कुछ इस्लाही तहरीकें पैदा हो गई। ऐसा नहीं था कि तमाम ही फुकहा इन मसाइल का शिकार हो चुके थे जो हमने बयान किए हैं। सभी मसालिक में बहुत से फुकहा ऐसे भी थे जो आला किरदार के हामिल थे। यही वो हजरात थे जिन्होंने उस दौर इन्हितात में भी काबिल कदर इल्मी काम किया और उसके साथ साथ फुकहा के अंदर इस्लाही तहरीकें भी पैदा की। इस मामले में दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपने बाद की सदियों पर गैर मामूली असरात मुरतब किए हैं। 5वीं सदी हिजरी में फुकहा के अंदर ही इमाम गजाली की गैर मामूली शख्सियत नजर आती है जो कि शाफी मसलक से ताल्लुक रखते थे। इमाम साहब इस दर्जे का टैलेंट रखते थे कि महज 34 बरस की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के सरबराह बन चुके थे और अपने खानदानी और हुकूमती मामलात को तय करने के लिए हुक्मरान उन्हें बुलाया करते थे। अपनी किताब अल मुनक़ज़ मिन अज़्ज़लाल में वो बयान करते हैं कि वो बुनियादी तौर पर दुनिया परस्त ही थे और फिक़्ह और इल्मुल कलाम थियोलॉजी का जो इल्म उन्होंने हासिल कर रखा था उसका मकसद उसके सिवा कुछ न था कि उसकी मदद से दुनियावी तरक्की के जीने चढ़े जा सके। उम्र के एक खास हिस्से में जब वो अपने कैरियर के उरूज पर थे उन्हें इस सारे अमल के खोखलेपन का एहसास हुआ। उस जमाने में उन्होंने हक की तलाश शुरू की और उनका सफर बिल आखिर अहले तसव्वुफ के यहां जाकर खत्म हुआ। उन्होंने अपने आला तरीन ओहदे से इस्तीफा दिया और तर्क दुनिया की राह पर चल निकले। 10 बरस की रियाजत के बाद वो अपने वतन वापस आए और दरसो तदरीस का आगाज किया। उसी जमाने में उन्होंने अपनी मशहूर किताब इह्याउल उलूमिद्दीन लिखी जिसमें उन्होंने फुकहा को तवज्जो दिलाई कि वो दीन की असल रुख को तर्क करके जाहिर परस्त हो चुके हैं। अपने जमाने में वो गालिबन पहले आलिम थे जिन्होंने अखलाकियात और फिक़्ह का रिश्ता अज़सर नाव दरियाफ्त किया। इह्याउल उलूमिद्दीन वो किताब है
جس نے پچھلے 900 برس میں امت مسلمہ کے ذہین ترین افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور امام غزالی نے جو نقطہ نظر پیش کیا اس کے بارے میں الگ سے بھی ہم نے بات کی ہے۔ تو ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کی ہم بس فقہا کی اس اصلاح کی کوشش جو انہوں نے کی ہے اس سلسلے میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی فقہا کی اصلاح کی کوشش جو انہوں نے کی ہے اس کے سلسلے میں انہوں نے اس احیاء العلوم الدین میں فقہا کے متعلق یہ لکھا ہے: فقہ کے معنی میں بظاہر کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی، لیکن اس میں تخصیص ضرور کی گئی ہے۔ اب فقہ کے معنی یہ ہے کہ فتووں کی عجیب و غریب جزیات کا علم حاصل کیا جائے، ان کے پیچیدہ دلائل معلوم کیے جائے، اس طرح کے مسائل میں خوب بحث کی جائے، اور جو اقوال ان فتووں سے متعلق علماء کے موجود ہے انہیں حفظ کیا جائے۔ اگر کسی کو ان سب چیزوں پر عبور ہو جائے تو وہ بڑا فقیہ کہلاتا ہے۔ قرون اولیٰ یعنی پہلی صدی میں فقہ کے معنی یہ تھے کہ راہ آخرت کا علم حاصل کیا جائے، نفس کے فتنوں اور اعمال کی خرابیوں کے اسباب معلوم کیے جائے، دنیا کی حقارت اور آخرت کی عظمت پوری طرح معلوم ہو، دل میں خوف خدا غالب ہو۔ ایسے تمام مناظرے جن کے ذریعے اپنا غلبہ، فریق مخالف کی شکست، اپنے شرف و فضل، خوش بیانی اور فصاحت و بلاغت کا اظہار مقصود ہو، ان برائیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ اور شیطان کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ مناظرہ سے کبر، حسد، خود پسندی، حرص، لاف زنی اور حب جاہ جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال شراب کی سی ہے، جسے آدمی معمولی گناہ سمجھتا ہے لیکن یہی شراب باقی گناہوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ زنا، سب و شتم، گالی گلوچ اور چوری وغیرہ کی عادتیں بسا اوقات شراب پینے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جس شخص کے دل میں دوسرے کو خاموش کرنے، خود غالب رہنے اور عزت و جاہ حاصل رکھنے کی طلب رہتی ہے تو اس کے دل میں دوسری بری عادتیں جنم لیتی ہے۔ مناظرہ کرنے والے تکبر سے خالی نہیں رہتے، ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اپنے حریف کے سامنے ناک نیچی نہ ہو، وہ اس کی برائیاں تلاش کرتا ہے اور اس طریقے سے اسے زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجلس میں وہ جگہ حاصل کی جاتی ہے جو اس کی حیثیت سے بلند ہو، صدر مجلس کے قریب ہو، اس سے قطع نظر کہ وہ صدر مجلس بلندی پر ہے یا پستی پر۔ آپ نے کوئی مناظرہ ایسا نہ دیکھا ہوگا جو اپنی تقریر پر خاموش رہنے والے اور اپنے حریف کی تقریر پر گردن ہلانے والے سے کینہ نہ رکھے۔ مناظرہ کرنے والا اپنے مقابل کی لغزشیں اور عیوب ڈھونڈتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے شہر میں کوئی مناظرہ کرنے والا آیا ہو تو ایسے شخص کی تلاش کی جاتی ہے جو اس کے اندرونی حالات بیان کر سکے۔ اس سے ایک ایک عیب کی تفصیل معلوم کی جاتی ہے اور یہ تفصیل ضرورت کے وقت اس کو رسوا کرنے کے لیے ذخیرہ کی جاتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس کے بچپن کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں اور جسمانی عیوب بھی دریافت کیے جاتے ہیں۔ علماء تین طرح کے ہیں، کچھ وہ ہے جو خود بھی آتش جہنم میں جلتے ہیں اور دوسروں کو بھی جلاتے ہیں،
یہ وہ علماء ہیں جو علل اعلان دنیا پرستی میں مصروف ہے. کچھ وہ ہے جو خود بھی کامیاب ہے اور دوسروں کو بھی کامیابی کی راہ دکھاتے ہیں. یہ وہ علماء ہے جو ظاہر و باطن دونوں حالتوں میں خدا کی طرف متوجہ ہے. کچھ وہ ہے جو خود تو ہلاک ہو رہے ہیں لیکن دوسرے لوگ ان کے ذریعے کامیاب ہو رہے ہیں. یہ وہ علماء ہیں جو لوگوں کو آخرت کی طرف بلاتے ہیں. بظاہر خود بھی تاریخ دنیا دکھائی دیتی ہے لیکن دلوں میں عوامی مقبولیت، عزت و جاہ کی خواہش ہے. یہ تھی عبارت امام غزالی کی فقہ کے بارے میں، فقہ کی اصلاح کے بارے میں. اپنی عمر کے آخری حصے میں غزالی نے اپنی کتاب المستصفیٰ لکھی جو کہ اصول فقہ کی اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے. اس کتاب کو لکھنے کا سبب وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی اوائل زندگی میں طلب دنیا کے لیے فقہ کی تعلیم میں مشغول رہے. پھر جب دین کی حقیقت اس پر کھلی تو انہوں نے تمام مناسب دنیاوی چھوڑ کر دین کی اصل روح پر توجہ کی. اس کے بعد انہوں نے تدریس کا سلسلہ جب دوبارہ شروع کیا تو انہوں نے اصول فقہ کے فن کو ایک نئی ترتیب کے ساتھ پیش کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ طلباء کو فقہ کے ظاہری اصولوں کے ساتھ اس کا اصل مقصد بھی سمجھایا جا سکے. ان کی اس کتاب کو فقہ میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور اب بھی یہ اصول فقہ کی بنیادی کتب میں شمار ہوتی ہے. غزالی کے بعد بھی کئی بڑے فقہ پیدا ہوئے جنہوں نے اصلاحی کوششیں جاری رکھی. 8ویں صدی میں ابن تیمیہ کی ہمہ گیر شخصیت سامنے آئی جو کہ ایک بڑے غیر مقلد فقی تھے، تاہم ان کا رجحان حملی مسلک کی طرف زیادہ تھا. ابن تیمیہ نے زندگی کے دیگر امور میں اصلاحی خدمات انجام دیے. فقہ کے میدان میں انہوں نے اس جمود اور شخصیت پرستی کو توڑنے پر زور دیا جو فقہ کے اندر سرایت کر چکا تھا. امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، امت کے بعض علماء جیسے فقہائے اربعہ کے اقوال کا جہاں تک تعلق ہے تو مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ کوئی لازمی حجت نہیں ہے اور نہ ہی وہ اجماع کا درجہ رکھتے ہیں. ان کے بارے میں یہ بات ثابت ہے اور اللہ ان سے راضی ہو کہ وہ لوگوں کو اپنی تقلید سے روکا کرتے تھے. جب کتاب و سنت میں سے کوئی بات ان کی اپنی رائے سے زیادہ قوی پیش کی جاتی تو وہ کتاب و سنت کی بات کو قبول کر لیا کرتے تھے اور اپنی رائے کو چھوڑ دیتے تھے. جو شخص کسی کی رائے کو بطور تقلید مانتا ہو اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی رائے کے مقلد پر اعتراض کرے. ہاں، اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس شرعی حجت موجود ہو تو اس پر لازم ہے کہ جب اس پر بات واضح ہو جائے تو وہ شرعی حجت کی پیروی کرے، یعنی قرآن و سنت کی شرعی حجت کی پیروی کرے. یہ بات کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی دلیل کے محض شخصیت کے تعصب کی بنیاد پر ایک قول کو دوسرے قول پر ترجیح دیتا پھرے. یہ ہے عبارت امام ابن تیمیہ کی. ابن تیمیہ کی کوششیں بہرحال ایک مخصوص علاقے تک ہی محدود رہی اور ان کی اصلاحی تحریک ان کے اپنے زمانے میں ویسے اثرات مرتب نہ کر سکی جو غزالی کی تحریک نے پیدا کیے تھے. ان کے بعد بھی صدیوں بعد تک فقہا اپنے اپنے مسلک کے تعصب اور جمہود کا شکار رہے. اس تیسرے دور میں کچھ علمی کام بھی ہوا، یعنی فقہ اسلامی کے اس تیسرے دور میں علمی کام بھی ہوا. انحطاط کے اس
दौर में भी हर मसलक के फुकहा की जानिब से बड़े बड़े इल्मी प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ। फिक्का और उसूल फिक्का पर ज़खीम और मोटी किताबें लिखी गई। नए पेश आने वाले मसाइल पर इज्तिहाद का सिलसिला भी किसी न किसी सूरत में जारी रहा। अलबत्ता वक्त के साथ साथ फुकहा जमहूद की तरफ माइल होते चले गए। उस दौर के जो इल्मी प्रोजेक्ट्स है ज्यादातर इस नवीयत के थे कि कदीम फुकहा ने जो कुतुब लिखी है उनकी कोई शरह कमेंट्री लिख दी जाए, या फिर अगर कोई नया मसला पेश आ गया है तो उसको कुतुब फिक्का में शामिल कर दिया जाए, या फिर कदीम फुकहा के माबैन अगर कोई इख्तिलाफ राय वाक़ा हो तो उसमें से किसी राय को तरजीह दे दी जाए। चौथी सदी हिजरी में फुकहा के बढ़ते हुए इख्तिलाफात के बायस बाद उलमा ने ये तजवीज़ पेश की कि मजीद इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए और 4 मशहूर मसालिक में से किसी एक की तकलीद को इख्तियार कर लिया जाए। इस तजवीज़ को फौरन तो कबूल न किया गया, ताहम अगले 200-300 बरसों के अंदर मसालिक से वाबस्ता अफराद ने बड़ी हद तक तकलीद की रविश इख्तियार कर ली। ये थी आज की क्लास जिसमें हमने फिक्र इस्लामी के तीसरे दौर के बारे में बात की, और हमने इस दौर में इस अखलाकी इन्हितात के दौर में फिक्र इस्लामी का ये जो तीसरा दौर है ये अखलाकी इन्हितात का दौर है। इसमें अखलाकी गिरावट किस कदर हुई और कौन कौन से खामियां फिक्र इस्लामी से वाबस्ता अफराद में पैदा हो गई उसका हमने तज़किरा किया, और इसी के साथ साथ हमने ये भी बयान किया कि इस दौर में कुछ ऐसे उलमा भी जरूर उठे जिन्होंने इस्लाह करने की कोशिश की, जैसे इमाम इब्न तैमिया और इमाम गजाली वगैरह। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिक्र इस्लामी के चौथे दौर के बारे में बात करेंगे जो कि दौर जमहूद है। इंशाल्लाह तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।